تو ہم لوگوں نے کہا ہاں عرب والوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آخر کیا انجام ہوا؟ تو تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ وہ نبی سب پر غالب آ گئے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آخر لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی بات مان لیتے۔ اتنے سوالات جب اس نے کیے تو تمیم داری کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ آدمی جس کا ہاتھ جکڑا ہوا تھا، جس کے پاؤں بدھے ہوئے تھے، اس آدمی نے کہا سنو، انی انا المسیح الدجال، سنو میرے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، قریب ہے کہ مجھے اجازت دی جائے گی اور میں خروج کروں گا، میں نکلوں گا اور دنیا کے اندر 40 دن رہوں گا، پوری دنیا کی سیر کروں گا۔ اس آدمی نے کہا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، اس لیے مکہ اور مدینہ کی ہر گلی میں فرشتے تلوار لیے کھڑے ہوں گے، تلوار ہاتھوں میں ہوگا، جیسے میں داخل ہونا چاہوں گا وہ لوگ تلوار کے ذریعے مجھے روک لیں گے تو میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ اس آدمی نے یہ بھی کہا کہ میں مدینہ میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا، مدینہ میں بھی میرا داخلہ نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی کو منبر پر 3 مرتبہ کھٹکھٹایا، اپنی لاٹھی سے منبر پر ٹھونکا اور کہا ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ کہا یہ وہی مدینہ ہے جس کے اندر دجال نہیں آ سکے گا، داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، کیا میں تم لوگوں کو ان جیسی باتیں پہلے نہیں بتاتا تھا؟ الا هل كنت حدثتكم ذلك، کیا میں تم لوگوں کو ایسی باتیں نہیں بتلاتا تھا؟ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے اور میں خوش ہو رہا ہوں کیونکہ تمیم داری نے جو واقعہ سنایا ہے بالکل ویسی ہی بات ہے جو باتیں میں تم لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ میری اور ان کی باتیں مل رہی ہے، میری اور ان کی باتیں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہے، جو میں بیان کرتا تھا وہی وہ چیزیں وہ بیان کیے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی تمیم داری کی یہ بات سن کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دریائے شام میں نہیں ہے، وہ دریائے یمن میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 3 مرتبہ کہا۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دجال دنیا کے اندر موجود ہے۔ کہاں ہے؟ مشرق کی طرف ہے، شام کی دریا میں نہیں ہے، یمن کی دریا میں نہیں ہے، بلکہ مشرق کی طرف کسی دریا میں ہے۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نعوذ باللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، ہم مسلمانوں کا شیوا ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان اس پر ایمان رکھیں۔ مومنوں کا شیوا یہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کا انکار نہیں کرتے، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب دوبارہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی کہ وہ آدمی کہاں ہے تو پھر وہ دوبارہ کسی بھی صحابی کو کامیابی نہیں ملی، لیکن اتنا تو ہے کہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ تو ناظرین، میں نے یہ کہا دجال کے بارے میں، یہ دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، سب سے بڑی نشانی ہے، اور اس کا فتنہ تو اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ تمام نبیوں نے اپنے اپنے دور میں امتیوں کو ڈرایا ہے۔ یہ مسیح بھی ہے لیکن یہ مسیح ضلالہ ہے، مسیح گمراہی ہے، لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانے والا ہے۔ ایک مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو ہدایت کی طرف، حق کی طرف بلانے والے ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایسا ہوگا، کبھی بائیں آنکھ کو کانا دکھائے گا تو کبھی دائیں آنکھ کو کانا دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہوگی، بغیر اللہ کی طاقت کے، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر
اس کی شکل و صورت کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتلائی ہیں. وہ جوان ہوگا, اس کا سینہ چوڑا ہوگا, وہ پست قد ہوگا, پھر کہا عظیم الجثہ ہوگا, جیسا کہ تمیم داری کی حدیث میں موجود ہے. تو پتہ چلا دجال کے تعلق سے یہ اہم باتیں ہیں تاکہ لوگ جس زمانے میں وہ ظاہر ہو اس کو دیکھ لیں اور یقین کر لیں یہی دجال ہے. اس حصے میں بس اتنا ہی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.